سلام و خسته نباشید به کلاس زبان و ادبیات فارسی. خیلی خوش آمدید. بنده معصوم رضا هستم از دانشگاه زبان خواجه معین الدین چشتی لکنو. در کلاس های قبلی ما در مورد دستور زبان فارسی حرف زده بودیم و امروز هم می خواهیم که بحث قبلی را ادامه بدهیم و در مورد دستور زبان فارسی یه دو نکته مهم برای دانشجویان عزیز ما ارائه می‌دهیم. قبلا ما در مورد فعل ماضی گفتگو کردیم که دلالت کند بر کارهایی که در زمان گذشته انجام پذیر شده است و امروز ما می‌خواهیم که یه شاخه فعل ماضی که به نام ماضی استمراری شناخته شده است و خیلی کاربرد در ماضی و در دستور زبان فارسی دارد. در مورد آن ماضی استمراری بحث می پردازیم. دانشجویان عزیز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ چونکہ وہ فارسی ابھی سیکھ رہے ہیں، ابھی ان کی ابتدا ہے، لہذا پورا لیکچر فارسی میں ہو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے، لہذا جو بات میں نے فارسی میں کہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے پھر سے اردو زبان کی طرف آ گیا ہوں اور اردو میں ہی اس تفہیم و افہام کا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ پہلے کی گفتگو میں نے فعل ماضی سادے، فعل ماضی بعید و فعل ماضی قریب کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم ماضی کی اگلی قسم ماضی استمراری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کام کے لگاتار جاری رہنے کو بتاتا ہے۔ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے چلے یونیورسٹی پہنچے، یونیورسٹی میں کسی نے ہم سے میرے روم میٹ کے بارے میں پوچھا کہ مثلا زاہد کہاں ہے، تو میں نے یہ جواب دیا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو زاہد سو رہا تھا، یعنی جب میں گھر سے نکلا تھا مثلا 8 بجے اور 9 بجے میں یونیورسٹی پہنچا تو زاہد سو رہا تھا، میرے لیے وہ کام جاری تھا، لگاتار ہو رہا تھا، اس میں تسلسل پایا جا رہا تھا، لہذا میں نے اس کو بیان کرنے کے لیے جس فعل کا سہارا لیا ماضی زمانے میں، فعل ماضی میں، وہ ہے ماضی استمراری۔ تعریف میں نے کر دی کہ فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے وہ کہ جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے مسلسل لگاتار جاری رہنے کو بتاتا ہو، کام مکمل نہ ہوا ہو، مسلسل چل رہا ہو۔ اس کے لیے فارسی زبان میں جو گرامر ہے، جو دستور ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ہم فعل ماضی مطلق کو لیں گے اور فعل ماضی مطلق کے ساتھ ہم ایک می کا اضافہ اس کے شروع میں کر دیں گے۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ فعل ماضی مطلق کو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ماضی مطلق بنانے کے لیے ہم مصدر لیتے ہیں، مصدر کی علامت کو حذف کرنے کے بعد جو ان کی آواز ہے، نون اور زبر، اس کو ختم کرنے کے بعد ہم علامت ہائی شخصی یا شناس ہائی صرفی کا اضافہ کر دیں گے اور پھر اس کے آگے ایک می کا اضافہ کریں گے۔ اس طرح سے ہمیں ماضی استمراری کا صیغہ مل جائے گا۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ خواندن پڑھنا مصدر ہے، اس مصدر سے ہم ماضی استمراری کی کردار بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ مصدر سے علامت مصدر کو حذف کیا، خواند بچا، خواند پر شناس ہائی صرفی بڑھا دیں گے، خواندم، خواندیم، خواندی، خواندید، خواند، خواندن۔ اس طریقے سے ہمیں ماضی مطلق یا گزشتے یہ سادے حاصل ہوتا ہے، اس پر اگر ہم می کا اضافہ کر دیں تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی استمراری کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ماضی مستمر کو بھی سمجھتے چلیں تو پھر ہمیں دونوں کو سمجھنے میں اور دونوں کے درمیان پائے جانے والے فرق میں بالکل باریک سا جو فرق ہے اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ماضی استمراری می خواندیم، یہ کیا میں نے، کام کو
مسلسل جاری رکھنے پر دلالت کرنے کے لیے جس فعل کا استعمال کیا جاتا ہے اسے فارسی میں ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ ماضی مستمر کیا ہوتا ہے؟ ماضی مستمر بالکل کچھ حد تک فعل ماضی استمراری کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ ایک کام انجام نہیں پاتا ہے کہ دوسرا کام انجام ہو جاتا ہے، انجام پا جاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں ماضی مستمر۔ ماضی مستمر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک فعل کمکی یا ہیلپنگ ورب کی طرح ہم کسی اور مصدر کو ساتھ میں لیتے ہیں، اور وہ ہے داشتن۔ داشتن سے ہم ماضی مطلق کی گردان کرتے ہیں، اور فعل اصلی مثلا خواندن، جس کی ابھی گردان فعل ماضی استمراری میں کی تھی ہم نے، می خواندم، می خواندم سے پہلے اس شناسی یا صرفی کا خیال رکھتے ہوئے ماضی مطلق کی داشتن سے گردان کر کے داشتم می خواندم، میں پڑھ رہا تھا۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ داشتم می خواندم سے جب بھی ہم جملہ بنائیں گے تو اس کے ساتھ ایک ماضی مطلق کا جملہ آئے گا۔ داشتم می خواندم کی برق رفت، میں پڑھ رہا تھا کہ بجلی چلی گئی یا کٹ گئی۔ اس طرح سے ہم ماضی استمراری اور ماضی مستمر کے صیغے کو بنائیں گے اور اس کے فرق کو بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ تب تک کہ اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ۔